اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التحریم کا آیت نمبر 10 کو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی۔ آیت میں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا دو حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اور دوسرا ایک طویل حصہ ہے جس میں مزید ہم حصے بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کو انالائز کرتے ہیں جی۔ الفاظ کے رنگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سا لفظ فعل ہے، کون سا اسم ہے، کون سا حرف ہے، اور کون سا لفظ جو ہے وہ ضمیر کی کون سی قسم ہے۔ ضربہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ضرب یضربو جب اس کا مفعول مثلا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں مثال بیان کرنا۔ اس میں جلالہ مرفوع ہے تو فاعل ہو گیا، مثلا جو ہے یہ منصوب ہے، مفعول بھی آ گیا تو ترجمہ ہوگا اللہ نے ایک مثال بیان کی۔ آگے ہے للذین کفروا، لام جارہ جس کا مجرور محلن الذین اسم موصول، اور الذین اسم موصول کا صلۃ الموصول کفروا جو کہ فعل با فاعل ہے، واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہے جو کہ جمع مذکر غائب کی ہے۔ یوں الذین کفروا موصول صلہ محلاً مجرور ہو گیا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہو گیا ضربہ فعل کے لیے، یا اس جار مجرور کو ہم مثلاً نکرہ کے بعد آنے کی وجہ سے مثلاً کے لیے صفت بھی بنا سکتے ہیں، یعنی ایسی مثال جو کافروں کے لیے ہے۔ آگے ہے امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ امرأہ یہ امرؤن کی مؤنث ہے، اور امرؤن اور امرأۃن یہ مذکر مؤنث دونوں لفظ جو ہیں ان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ امرأہ عام طور پہ گول تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کا یہ رسم الخط ہے کہ یہاں پر گول تا کی بجائے لمبی تا کے ساتھ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امرأۃ نوح مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ، امرأۃ لوط مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اب یہ کیا بن رہا ہے، تو یہ ہم بنا دیں گے جی ضربہ فعل کا مفعول ثانی، یعنی مثال بیان کرنا۔ ضربہ کے معنی مثال بیان کرنا اس وقت ہوتے ہیں جب اس کا مفعول جو ہے وہ مثلاً آتا ہے، اور جس کی مثال بیان کی جاتی ہے وہ مفعول ثانی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مثلاً کو ہم نے مفعول اول بنا دیا، اور اس معطوف علیہ اور معطوف کو ہم نے مفعول ثانی بنا دیا۔ تو یوں ضربہ فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر اگر الذین کو مثلاً کی صفت بنائیں تو ترکیب اس طرح کریں گے، اور اگر متعلق کریں ضربہ فعل کے تو پھر متعلق ایڈ کر لیں گے کہ ضربہ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ تو یوں الحمدللہ پہلا حصہ جو ہے ہمارا وہ گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہمیں ایک فا نظر آ رہا ہے جس کے بعد خانتا فعل ہے، لہٰذا ایک حصہ یہاں تک بنا دیں گے، اور پھر اس کے بعد فا کے بعد پھر لم یغنیا ہمیں پھر فعل نظر آ رہا ہے، تو گویا دوسرے حصے کے ہم 4 حصے کر دیں گے کیونکہ آگے ہمیں ایک واو عاطفہ بھی نظر آ رہا ہے۔ گویا جو دوسرا حصہ اس کا پہلا حصہ ہوگا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دوسرا ہوگا فخانتاہما، تیسرا ہوگا فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اور چوتھا ہوگا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اب جو دوسرے حصے کا پہلا حصہ ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اس کو انالائز کرتے ہیں جی۔ کانتا فعل ناقص ما اپنے اسم کے ہے، الف ضمیر جو سیان کلر میں نظر آ رہی ہے مثنیٰ مؤنث کے لیے یہ ضمیر بارز ہے، یہ اسم ہے جی فعل ناقص کانا کے لیے، اور مؤنث ضمیر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تا آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ، تو فعل ناقص کا اسم آ گیا، اور اب چاہیے فعل ناقص کی خبر، تو خبر کی جگہ پر تحت عبدینی آ رہا ہے جو کہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے،
لہٰذا یہ خبر بن جائے گی۔ اس میں تحت ظرف ہے، ابدینی مضاف الیہ ہے، ابدینی نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد من عبادنا آ رہا ہے جو جار مجرور ہے، لہٰذا اس من عبادنا جار مجرور کو ہم ابدینی کی صفت بنا دیں گے، اور پھر صالحینی آ رہا ہے، اسے بھی ہم ابدینی کی صفت بنا دیں گے۔ گویا ابدینی موصوف ہو جائے گا جس کی صفت اول من عبادنا ہے، جس میں مجرور جو ہے عبادنا وہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور صفت ثانی ہو جائے گی صالحینی۔ یوں ابدینی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا تحت ظرف کے لیے، اور تحت ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گا فعل ناقص کی، اور فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب جو دوسرا حصہ اس کا کیا ہے، دوسرے حصے کا وہ ہے فخانتاہما۔ تو فا عاطفہ، خانتا فعل ماضی معروف مثنیٰ مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، خا واو نون حروف مادہ ہیں جی۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں باب نون سے استعمال ہوتا ہے جی۔ خانہ یا خونو، خونن معنی ہے رسی کے ایک ایک بل کا ٹوٹ جانا، عہد شکنی کرنا، خیانت کرنا۔ تو خانہ خانہ، خانو، خانت، خانتا، تو یہ خانتا صیغہ آپ نے پہچان لیا کون سا ہے، مثنیٰ مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، جس میں الف جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے مثنیٰ مؤنث کی، اور جو آگے ہما ہے یہ ضمیر منصوب متصل مثنیٰ مذکر غائب کی ہے جو ابدینی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یوں خانتاہما فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ کیا ہم نے دوسرے حصے کا وہ ہے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ فا عاطفہ ہو جائے گا، لم حرف جزم ہے، یغنیا یہ اصل میں تھا یغنیانی، فعل مضارع مجزوم مثنیٰ کا یہ صیغہ ہے، غین نون اور یا حروف مادہ باب افعال سے، اغنا یا یغنیو اغناین، تبدیلی کے بعد اغنا یغنی اغناءن، ایک معنی کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنا یا تکلیف دور کرنا، یعنی کسی کے کام آنا، جس کے کام آئے اس پر ان کا صلہ آتا ہے۔ دوسرے معنی مالدار کرنا، تیسرے معنی بے فکر و بے پرواہ کرنا۔ تو یہاں پر کسی کے کام آنا ان معنی میں استعمال ہوا ہے کیونکہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ یغنیا الف ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، انہما جار مجرور متعلق ہو جائے گا یغنیا فعل کے، من اللہ جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا یغنیا فعل کے، اور یہاں پر من اللہ سے مراد ہے من عذاب اللہ، یعنی مضاف جو ہے وہ حذف ہے یہاں پر۔ شیئن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ منفی جملے میں جب بھی شیئن آتا ہے تو یہ مفعول مطلق کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ یوں لم یغنیا فعل اپنے فاعل اپنے دونوں متعلقوں اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اب آخری حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ واو عاطفہ، قیلہ فعل مجہول، جب بھی فعل مجہول آتا ہے اس کا نائب فاعل ہوتا ہے، اور نائب فاعل کون بنتا ہے؟ وہ مفعول بنتا ہے جو فاعل کی غیر موجودگی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قالا فعل کے لیے جو مفعول بنتا ہے وہ مقول القول ہوتا ہے، تو اب یہاں جو مقول القول ہے جسے ہم نائب فاعل بنائیں گے وہ ہے ادخلا النار مع الداخلین۔ تو ادخلا فعل امر ہے، دخل یدخلو سے مثنیٰ مؤنث حاضر کا یہ صیغہ ہے، الف اس کا فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز مثنیٰ مؤنث کی یہ ضمیر ہے، النارا یہ مفعول بھی ہے، اور مع الداخلین ظرف مضاف الیہ متعلق ادخلا فعل کے، اور ادخلا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع نائب فاعل بن رہا ہے قیلہ فعل مجہول کے لیے، اور قیلہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو یوں ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ مثلاً مفعول بہ ثانی مقدم ہے، انہوں نے مفعول بہ ثانی سے قرار دیا ہے، للذین متعلق بھی نعت لی مثلاً ہے، اور امرأہ مفعول بہ اول مؤخر، یعنی انہوں نے بس مفعول جو ہیں وہ آگے پیچھے کیے ہیں، باقی ترکیب وہی ہے۔ واو عاطفہ ہے، دونوں جگہوں پر بتا رہے ہیں، تحت ظرف منصوب متعلق بھی خبری کانتا، من عبادنا متعلق بھی نعت لی ابدینی، الفا عاطفہ، انہما متعلق بھی یغنیا، من اللہ متعلق بھی یغنیا بھی حذف مضاف ای من عذاب اللہ، شیئن مفعول مطلق نائب عن المصدر ای شیئن من الاغنائی، مع ظرف منصوب متعلق بھی ادخلا۔ پہلا جملہ جو ہے ضرب اللہ لا محل لہ استنافیہ،
جملہ کفروا لا محل لها صلۃ الموصول الذین، جملہ کانتا تحتا لا محل لها استناف بیانی، جملہ خانتاہما لا محل لها معطوف علی جملہ کانتا، لم یغنیا والا جملہ لا محل لها معطوف علی جملہ خانتاہما، قیلا والا جملہ لا محل لها معطوف علی جملہ لم یغنیا، اور ادخلا والا جملہ فی محل رفع نائب الفاعل۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ کر گئی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، وکیلت خلن نار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔